السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 2025 میں قربانی کب ہے اور تکبیر تشریق کب سے کب تک پڑھنا ہے، چاند نظر آنے کے بعد بال ناخن وغیرہ کا کاٹنا کیسا ہے، ان ساری باتوں کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر آ جاؤں۔ پوری ویڈیو دیکھیں اور اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ ناظرین کرام، سن 2025 میں قربانی 10 ذی الحجہ یعنی 7 جون کو ادا کی جائے گی۔ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ یعنی 7 جون، 8 جون اور 9 جون، یعنی سنیچر، اتوار اور سوموار، یہ 3 دن قربانی کے ایام ہیں۔ یعنی جو مالک نصاب ہیں، جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، یعنی جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان دونوں کی مقدار رقم موجود ہے، تو وہ مالک نصاب ہیں، ان پر قربانی واجب ہے۔ تو جو مالک نصاب ہیں ان کے لیے ان 3 دنوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ معلوم ہو گیا کہ سن 2025 میں قربانی 7 جون، 8 جون اور 9 جون کو ادا کی جائے گی، یعنی 3 دن قربانی کے ایام ہے۔ اب تکبیر تشریق کے بارے میں جاننا کہ تکبیر تشریق کب سے کب تک پڑھنا ہے اور تکبیر تشریق پڑھنا فرض ہے کہ واجب ہے کہ سنت ہے کہ مستحب ہے۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ کن پر واجب ہے؟ جن لوگوں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہو، ایسے لوگوں پر تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی جماعت چھوٹ جاتی ہے، 1-2 رکعت جن کی جماعت چھوٹ جاتی ہے، تو ان پر بھی جب وہ اپنی جماعت مکمل کر لیں گے، اپنی نماز مکمل کر لیں گے، تو ان پر بھی جو ہے تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہوگا۔ ناظرین کرام، تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے، یہ پڑھنا ہے۔ اور ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ناظرین کرام، عورت کو تکبیر تشریق پڑھنا واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت بھول سے اگر پڑھ لیتی ہے یا پڑھ لیتی ہے ایسے بھی، تو وہ گنہگار نہیں ہوگی، مگر عورت پر واجب نہیں ہے، ان پر ضروری نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے جماعت سے نماز نہ پڑھی ہو، یعنی تنہا جن لوگوں نے نماز ادا کی ہو، اکیلے میں جس نے نماز پڑھی ہو، ان پر بھی تکبیر تشریق واجب نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسے بھی جو ہے اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، تکبیر تشریق کب سے کب تک پڑھنا ہے، آپ اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ تکبیر تشریق 6 جون یعنی جمعہ کی فجر سے لے کر کے 10 جون تک یعنی منگل کی عصر تک پڑھنا ضروری ہے۔ یعنی 10 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ سے شروع کرنا، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، یہ 5 دن تکبیر تشریق کے ایام ہوتے ہیں۔ آپ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، تو آپ کو تکبیر تشریق پڑھنا جو ہے آپ پر واجب ہے۔ تکبیر تشریق پڑھنا ہر جماعت کے ساتھ پڑھنے والے لوگوں پر واجب ہے۔ کم سے کم 1 مرتبہ پڑھیں، 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کم سے کم 3 مرتبہ تکبیر تشریق ضرور پڑھیں۔ ناظرین کرام، اب یہاں پہ آخری بات یہ جانیں گے کہ چاند نظر آنے کے بعد بال ناخن وغیرہ کا کاٹنا کیسا ہے، آپ اسے بھی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ ناظرین کرام، جن کی طرف سے قربانی ہے، جن کے نام سے قربانی ہے، ان کے لیے مستحب عمل ہے کہ وہ چاند نظر آنے کے بعد بال وغیرہ نہ کاٹے، ناخن وغیرہ نہ کاٹے، ان کاموں سے بچے رہے، یہ مستحب عمل ہے۔ یعنی کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی چاند نظر آنے کے بعد بھی اگر کوئی جن کے نام سے قربانی ہے، اگر وہ بال وغیرہ کاٹ لیتے ہیں، ناخن وغیرہ کاٹ لیتے ہیں، تو وہ گنہگار نہیں ہوتے ہیں، مگر پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے جن کے نام سے قربانی ہے۔
اور جن کے نام سے قربانی نہیں ہے ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارے نام سے قربانی نہیں ہے، کیا ہم بھی بال ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، ہم بھی ان 10 دنوں تک بچے رہیں؟ تو ناظرین کرام، جن کی نام سے قربانی نہیں ہے ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ نہ کاٹے، بچے رہیں، تو اسے بھی ثواب عطا کیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں ڈھیر سارے نیکیاں عطا کی جائے گی۔ مگر ان کی مرضی ہے، جن کے نام سے قربانی نہیں ہے، اگر وہ چاہیں تو رکھیں، ورنہ وہ چاہیں تو کاٹ بھی سکتے ہیں، یہ ان کی اپنی مرضی ہے، چونکہ ان کے نام سے قربانی نہیں ہے۔ مگر بہتر ہے کہ وہ بھی ان 10 دنوں تک جو ہے بچا رہے۔ اب یہاں پر اور ایک مسئلہ نکل کر کے آتا ہے جس پر ہم غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ نکل کر کے آتا ہے کہ بغل کے بالوں کو تراشنا اور زیر ناف کے نیچے کے بالوں کو تراشنا، یعنی صفائی کرنا، ان کا جو حکم ہے کہ 40 دن کے بعد ان بالوں کو رکھنا جو ہے جائز نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ 40 دن کے بعد بھی اگر ان بالوں کو کوئی رکھتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر مسئلہ یہ نکل کر کے آتا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر اگر کسی کے 40 دن مکمل ہو جا رہے ہیں، اب اس کے نام سے قربانی ہو یا نہ ہو تو بہتر ہے کہ وہ اپنے بغل کے بالوں کی صفائی کر لے، زیر ناف کے نیچے کی بالوں کی صفائی کر لے، اس لیے کہ ان بالوں کو 40 دن کے بعد صاف کرنا جو ہے ضروری ہے، یعنی جو ہے 40 دن کے بعد ان بالوں کو رکھنا بہتر نہیں ہے۔ تو یہاں صاف بات یہ ہے کہ جن کے نام سے قربانی ہے، جن کے نام سے قربانی نہیں بھی ہے، اگر یہ 40 دن سے زیادہ اگر کراس کر رہے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ انتظار نہ کرے قربانی کا، بلکہ وہ ان دنوں میں اپنا کام کر لے۔ تو ناظرین کرام، مجھے امید ہے آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو بات اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اچھی طرح سمجھ سکیں کہ قربانی میں تکبیر تشریق کیسے پڑھنا ہے، بال وغیرہ کے کاٹنے کا مسئلہ کیا ہے، اور قربانی کب سے کب تک ہے۔ شکریہ۔